الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجید کی دو آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ بات صحیح طرح سے کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس پرفتن دور میں دو قسم کی دعوتیں ہیں جو اپنے عروج پر ہیں. ایک ہے بے دینی کی دعوت اور ایک ہے دین کی اور حق کی دعوت. بے دینی کی جو دعوت ہے وہ بے حیائی کی دعوت ہے، بے شرمی کی دعوت. نوجوان نسل کو مادر پدر آزاد کرنا. اور جو دین کی دعوت ہے وہ ہے حیا کی دعوت، شرم کی دعوت. بہت سے لوگوں کے ایس ایم ایس موصول ہوتے ہیں، اخباروں میں اور میڈیا پہ خبریں ہیں ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے. محبت کا دن ہے، بڑے دھوم دھام سے منایا جائے گا. اور ہمارے جتنے ٹی وی چینلز ہیں اس کو بہت کوریج دے رہے ہیں. کپلز خریداری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں گفٹ کی دکانوں میں. پھول خریدے جا رہے ہیں، پھول دیے جا رہے ہیں. ایزی لوڈ کا تو پوچھنا ہی فضول ہے. ایزی لوڈ کا کاروبار عروج پر ہے. اور یوں کہنا چاہیے کہ اس دن کو بہت زیادہ انجوائے کیا جا رہا ہے. آپ کی زبان میں انجوائے کیا جا رہا ہے اس دن. اور ابھی تک کیا نہیں گیا جتنا ابھی مزید جمعے کی نماز کے بعد کیا جائے گا. وہ تو جمعہ آ گیا درمیان میں، ورنہ اس دن کو جو صحیح طرح سے انجوائے کیا جائے گا وہ جمعے کی نماز کے متصل بات سے شروع ہو جائے گا. اصل بات یہ ہے کہ باتوں سے کچھ نہیں ہوتا. انسان کو سدھارنے کے لیے اصل چیز ہے ڈنڈا. سمجھ رہے ہیں نا؟ ڈنڈا ہے اصل. باتوں سے اگر سدھرنا ہوتا تو شریعت میں زنا کی سزا 100 کوڑے نہ ہوتے، بلکہ شریعت کہتی جس نے زنا کیا اس کو محبت سے سمجھا دیا کرو. ایسا ہی ہوتا نہیں ہوتا؟ شریعت کہتی جو کوئی زنا کرتے ہوئے پکڑا جائے تو اس کو محبت سے سمجھا دو یا 4 مہینے کے لیے تبلیغ میں بھیج دو، خود ہی صحیح ہو جائے گا. تبلیغ کی اپنی افادیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ڈنڈا بہرحال ڈنڈا ہے. زنا کرتے ہوئے پکڑا گیا تو شریعت کیا کہتی ہے؟
چوک میں کھڑا کر کے 100 کوڑے مارو اس کے کمبخت کے. اور قرآن کے الفاظ دیکھیے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. 100 کوڑے بھی لگنے چاہیے. نمبر 2، یہ کوڑے چھاؤں میں نہیں، کہیں کونے کسی کارنر میں کونے پہ نہیں، کسی جیل کے اندر نہیں، بلکہ جب یہ کوڑے مارے جائیں گے تو مسلمانوں کا ایک بہت بڑا گروہ، بہت بڑا مجمع کھلے عام ان کوڑوں کو لگتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. یعنی چوک پہ کھڑا کر کے مارو. دو نمبر ہو گئے. پہلا کیا؟ کوڑے لگیں گے اس کے. نمبر 2، یہ کوڑے بھی چھپڑ میں نہیں، چوک پہ. تیسری چیز وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ. کوڑے مارتے ہوئے ترس نہیں کھاؤ ان کے اوپر، ہائے ہوئے نہیں کرو، ہائے بیچارے، ہائے ہائے. یہ ہائے ہائے نہیں. اتنے بیچارے ہوتے تو یہ گندگی کیوں کرتے؟ اللہ کی سزا جب ان پہ نافذ کرو تو ان پہ ترس مت کھاؤ. ترس کھانے کا مطلب ایک تو طبعی طور پر کسی کو ترس آئے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن سزا میں کمی نہیں ہونی چاہیے اس ترس کی وجہ سے. سزا معاف نہیں ہونی چاہیے اس رحم دلی کی وجہ سے کہ کوئی بات نہیں، بیچارہ ہو جاتا ہے، انسان ہے، چھوڑ دو یار. نہ نہ نہ، اللہ فرماتے ہیں چھوڑنے کی اجازت، بولو نا بھائی، نہیں ہے. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے. اللہ پر ایمان ہے تو اس کا مطلب جو اللہ بات کہے گا تمہیں سمجھ میں آ جائے گی بغیر دلیل کے. تو اللہ یہ 3 باتیں کہہ رہا ہے، کوڑے بھی مارو اور کوڑے بھی چوک میں لگیں پوری دنیا کے سامنے. اور نمبر 3، ترس کھانے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ تینوں حکم ذرا مشکل ہیں، تھوڑے مشکل ہیں. آدمی بحث کرتا ہے نہیں بھائی اگر چھوڑ دیا جائے تو کیا اس میں ہو سکتا ہے 4 مہینے لگانے سے سدھر جائے، یا چلو کوڑے مارنے ہی ہیں تو اب ایک آدمی کو چوک میں مارنے کے بجائے اگر چھپڑ میں مار دیں عزت بھی بحال رہے گی اس کی، اور سانپ بھی مر جائے گا، لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی. اور تیسرا، اگر چلو چوک میں ہی مارنے تو تھوڑا سا ہاتھ ذرا مناسب رکھا جائے، یا 100 کے بجائے 50 میں کر دیا جائے حساب کتاب. تو اللہ نے ان تینوں باتوں کا ایک ہی جواب دیا ہے کہ یہ ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے جن کا اللہ پر ایمان ہے. ایمان نہیں ہے تو دلائل کی دنیا میں لگے رہو. پھر جس کا اللہ پر ایمان ہے وہ کہے گا بھائی اللہ سے زیادہ کون عقل مند ہے، اللہ سے زیادہ کون سمجھدار، اور اللہ سے زیادہ اپنی مخلوق پر رحم کرنے والا کون ہے. اللہ کو ترس نہیں آ رہا، حالانکہ وہ ماں سے بھی زیادہ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، تو ہمیں کیوں ترس آئے بھائی پھر. اور دوسری بات، آخرت پر بھی ایمان ہو. کیا مطلب؟ کہ پتہ ہے کہ اگر کوڑے نہیں لگائے تو آخرت میں پھر ہمارے لگیں گے. اب سائڈوں سے گزرنا شروع ہو گئی. مولوی صاحب کی باتیں ایک وقت تک سمجھ میں آتی ہیں، اس کے بعد پھر دائیں بائیں سے گزرنا شروع. آخرت پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں نے آخرت میں حساب دینا ہے. تو جس کو آخرت میں اللہ کے سامنے حساب دینا ہے اس کو پتا ہے کہ جو اللہ کا آرڈر ہے اگر میں نے پورا نہیں کیا اور دلائل دے کے اس میں پیچ و تاب نکال کے اور حکمتیں مصلحتیں نکال کے پیچھے ہٹ گیا، تو پھر جب میں اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوں گا قیامت کے دن تو کیا یہ دلائل لے کے بری ہو سکتا ہوں؟ اللہ کہے گا تو زیادہ سمجھدار تھا یا میں زیادہ سمجھدار تھا؟ تو فرمایا اگر آخرت پر ایمان ہے، اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. جہاں اتنے کافر ہیں، جہاں اتنی دنیا کافروں کی ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتی، تو تم بھی صحیح 2-4 اور ہو جائیں گے، اس سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. پھر یہ دیکھ لیں گے کہ آخرت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. تمہارا نظریہ غلط تھا، صحیح تھا، وہ تو پھر آخرت میں پتہ چلے گا. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ آخرت پر ایمان لانا کوئی ضروری نہیں ہے. ضروری کا مطلب ایسا ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ ایمان نہیں لائے تو گن پوائنٹ پہ ایمان لانے پر آپ کو کوئی مجبور کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، شریعت میں زبردستی نہیں ہے. نہ لاؤ. نبی بڑے پریشان ہوتے تھے کہ یہ ایمان نہیں لاتے آخرت پر، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو تسلی دی، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ان کے ایمان کے پیچھے پڑ کے کہیں آپ اپنی جان نہ ہلاک کر بیٹھے غم میں. فرمائے چھوڑ دیں ان کے ایمان کی فکر،
یہ لائیں نہ لائیں آپ کا کام کیا ہے؟ پہنچا دینا اور دلائل سے بات پہنچا دینا. باقی لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، فرمایا ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، یہ فاسق فجار اور کفار جو کچھ کر رہے ہیں، اے محمد اللہ کو ان سے غافل مت سمجھو، غافل مت سمجھو. دنیا میں جو اللہ تعالیٰ برائی کو ہونے دے رہے ہیں تو اس سے دو باتیں سامنے آتی ہیں. یا تو یہ کہ اللہ اس برائی پہ راضی ہے تبھی عذاب نہیں دیتا، یا یہ کہ اللہ کی نظر میں یہ برائی نہیں ہے. تو ان دونوں باتوں کا جواب اللہ نے اس آیت میں دے دیا. فرمایا نا 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 لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، جو کچھ یہ ظالم کر رہے ہیں اللہ کو غافل مت سمجھو. پھر اللہ پھر عذاب آتا کیوں نہیں ہے؟ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، فرمایا حساب کا ایک دن رکھا ہوا ہے ہم نے جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم، ذلت اور شرمندگی سے ان نافرمانوں کے سر جھکے ہوئے ہوں گے اور نگاہیں پلٹیں گی نہیں، پلک جھپکے گی نہیں. ایسا خوف کا عالم ہوگا. اور اے محمد وانذر الناس یوم یاتیہم العذاب، آپ کا کام ہے اس دن کی خبر دینا اور اس دن سے ڈراتے رہنا. ان کو منوانا آپ کی ذمہ داری بولو بھائی نہیں ہے، منوانا ذمہ داری نہیں ہے، آپ کا کام ہے پہنچا دینا. انذر الناس، لوگوں کو ڈرائیں. یوم یاتیہم العذاب، اس دن سے جب عذاب آئے گا، قیامت کا زلزلہ برپا ہوگا، وہ عذاب آئے گا تو ان کو بتا دیں فیقول الذین ظلموا، یہی ظالم سے مراد وہ نہیں جو دوسروں پہ ظلم کر رہا ہے، ہر گناہ گار کو یہاں ظالم کہا جا رہا ہے. یہ ظالم لوگ جو اللہ کے حقوق کو پامال کر رہے تھے یہ کہیں گے ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے اللہ دوبارہ تھوڑے دنوں کے لیے واپس دنیا میں بھیج دے، دوبارہ بھیج دے تھوڑے دنوں کے لیے. پھر دیکھتے ہیں کہ ویلنٹائن ڈے کو ہم مناتے ہیں یا نہیں مناتے، پھر دیکھتے ہیں کہ ہم تیری شریعت پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے، پھر ایک مہلت دے دے. نجیب دعوتک ونتبع الرسل، اے اللہ تیری دعوت پر ہم لبیک کہیں گے. دنیا میں بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، اللہ فرماتے ہیں اے نبی آپ نے سمجھائی، سمجھ میں نہیں آئی. جب یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو خود کہیں گے کہ ایک مرتبہ دوبارہ اس دنیا میں ہمیں بھیج دے. کیوں بھیج دے؟ کیا وہاں جا کے پیسہ کمائیں گے یا نئے سرے سے ویلنٹائن ڈے منائیں گے؟ یہ کیا کریں گے؟ فرمایا نہیں، یہ کہیں گے نجیب دعوتک، تیری دعوت پر لبیک کہیں گے. اللہ بھی تو دعوت دیتا ہے نا. ایک میڈیا کی دعوت ہے، ٹی وی چینلز کی دعوت ہے، وہ آپ کو پھولوں کی مارکیٹیں دکھا رہے ہیں، وہ آپ کو کپلز دکھا رہے ہیں کہ کیسے ایک دوسرے کو تحفے پیش کیے جا رہے ہیں، بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں. ایک قرآن کی دعوت ہے، اور قرآن کس کی کتاب ہے؟ بولو بھائی. قرآن پر کسی رائٹر کا نام ابھی دیکھا آپ نے؟ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہوتی جس پر رائٹر کا نام نہ ہو، یہ اور یہی نہ پتا ہو کہ کس کی کتاب ہے. واحد قرآن مجید کتاب ہے جس پر رائٹر کا نام نہیں ہے، اس لیے کہ پتا ہے کہ اس کا لکھنے والا اللہ نہیں ہے، اس کا لکھنے والا انسان نہیں ہے، اس کو نازل کرنے والا اللہ ہے. تو اس لیے وہ اللہ کی دعوت ہے جو قرآن میں بیان کی جا رہی ہے. اس دعوت پر لبیک کہنے والے آج 1000 میں 1% ہوں گے، 1000 میں 1. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور اس دعوت کو لوگ مولویوں کی دعوت سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ مولوی بیچارے کی دعوت، مولوی جو کہہ رہے ہیں ویلنٹائن ڈے میں نہیں مناؤ، تو یہ مولوی بیچارے کی دعوت تھوڑی ہے. میڈیا اس کو کہتے ہیں مولویوں کے چکر میں نہ پڑو. یہ میں ساری شرارتیں، میں الحمدللہ ٹیلی ویژن دیکھتا نہیں ہوں، میں کبھی کبھار انٹرنیٹ پہ خبریں لگا کے سن لی تو سن لی، وہ بھی اس لیے کہ تھوڑا حالات سے باخبر رہوں. لیکن وہ تھوڑے میں بہت کچھ پتا چل جاتا ہے کہ کدھر کو جا رہا ہے رخ. تو رخ جو میڈیا کا جا رہا ہے نا، جتنے چینلز ہیں وہ مولویوں کو دہشت گرد بنا کے پیش کر رہے ہیں، مولویوں کو دقیانوس بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ یہ تمہیں پچھلے زمانے کی طرف لے کے جا رہے ہیں، یہ تمہیں گہرائی کھائی میں لے کر جا رہے ہیں، ہم تمہیں آسمان کی بلندیوں کی طرف لے کر جا رہے ہیں. تو جاؤ میرے بھائی ان بلندیوں کی طرف، لیکن خدا کی قسم ان بلندیوں کا انجام قبر کا گڑھا ہے. موت سے کوئی اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا.
جاؤ سینما گھروں کو آباد کرو، کس نے روکا ہے؟ کوئی پابندی نہیں ہے. جاؤ ایک دوسرے سے محبت کے اظہار کرو، ایزی لوڈ کرواؤ، کاروبار چمکے گا. پھولوں کی دکان میں پھول بھی ایک دوسرے کو تحفے میں دو. مولوی صاحب آ کے اپنی ذمہ داری پوری کر کے چلی جائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور وہ ذمہ داری کیا ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے. اللہ نے یہ بتایا. اللہ کہہ رہے یہ درست ہے اور یہ غلط ہے. آپ کہہ رہے ہو نہیں جو اللہ نے کہا وہ سمجھ میں نہیں آتا، جو چینلز کہہ رہے ہیں وہ سمجھ میں وہی آ رہا ہے نا سمجھ میں نہیں، وہ زیادہ اچھا ہے، اس میں زیادہ مزہ ہے. تو مزے تو میرے بھائی اور بہت سارے کاموں میں بہت ہیں. لوط علیہ السلام کی قوم کو، معذرت آج میں تھوڑی صاف باتیں کروں گا، لوط علیہ السلام کی قوم کو لڑکوں سے بدکاری میں جو مزہ آتا تھا وہ عورت سے شادی میں نہیں آتا تھا یا نہیں؟ پورے قرآن میں درجنوں دفعہ لوط علیہ السلام کا واقعہ ہے. لوط علیہ السلام کی قوم میں لڑکوں سے بدکاری کا مرض تھا. شادی کو وہ ٹینشن سمجھتے تھے کہ شادی کر کے بیوی کو لاؤ تو نمبر ایک خرچہ، نان نفقہ ساری زندگی کا نا، ہوتا ہی نہیں ہوتا. پھر پتہ نہیں کیسی ڈیزائن کی نکلے. پھر اگر طلاق ہو تو اس کی الگ بدنامی. گرل فرینڈ کو چھوڑ دیں کوئی بدنامی نہیں ہے، تھی دوستی، ہم نے کون سا کوئی شادی کی ہوئی تھی. بیوی کو طلاق دو تو نہیں دو تو مصیبت. تو بچے ہو گئے پھر ان کی ذمہ داری، حالانکہ کوشش تھی کہ نہ ہو، پھر بھی بعض دفعہ ہو جاتے ہیں. آج کل کوشش تو یہی ہوتی ہے آج کل کے بچے نہ ہوں، لیکن بعض دفعہ نہ چاہتے ہوئے بھی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہ اپنی ذمہ داری پہ ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری پھر ساس کی الگ، سسر صاحب کی الگ، سالے کی، آپ جملہ مکمل کر دیا کریں، سالوں کی الگ ٹینشن. سالہ تو ہوتا ہی سالہ ہے، سالہ کہیں کا. سالی کی ٹینشن یہ کہ وہ لفٹ نہیں کرا رہی. تو اتنی ٹینشنیں. گرل فرینڈ کی کوئی ٹینشن نہیں ہے. اس کے بھائی کو آپ اکرام کریں نہ کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس کی عزت کرنے کا خود بخود دل چاہتا ہے تاکہ تھوڑا سا دوستی اور اچھی ہو جائے. اس کے ساتھ کوئی آپ کا ایگریمنٹ نہیں ہے، جب چاہو جنسی خواہش پوری کرو، زنا کرو، چھوڑ دو اس کو، تھوڑے بہت پیسے پکڑا دو اس کی جیب میں ڈال دو، پھر اگلے دن دوسری کے ساتھ دوستی کرو. ٹھیک ہے نا؟ سسر ساس کا کوئی چکر ہے کیا گرل فرینڈ میں؟ بولو بھائی. نہیں. مزے اڑاؤ، مناؤ مزے سے بھائی. کیسی مزے کی زندگی ہے. تو یہ مزے کی زندگی لوط علیہ السلام کی قوم کی اسی قسم کی تھی. ان کو بھی بڑے مزے لگ گئے تھے. وہ بھی کہتے تھے شادی کے بعد مسائل ہیں. تو لڑکوں سے، کیونکہ اس زمانے میں عورت کی طرف جانا آسان نہیں تھا، اس زمانے میں عورت بے حیا نہیں تھی. مرد اپنی جنسی خواہش اگر حرام طریقے سے پورا کرنا چاہتا تو اس کے لیے زنا کا راستہ اتنا آسان نہیں تھا جتنا آج ہے. کیونکہ عورتوں میں پردہ بہرحال تھا، تو ان لوگوں نے کیا کیا، شادی کو چھوڑ کر اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے خوبصورت لڑکوں کا سہارا لینا شروع کر دیا. ان سے پوری کرو. جب کرنا شروع کیا تو یہ مرض ہمیشہ پھیلتا ہے، یہ رکتا نہیں ہے، بریک نہیں لگتی اس کو. 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8 ہوتے ہوتے پھر یہ اتنا کہ قوم پوری کی پوری اسی کی ہو کے رہ گئی. پھر یہ جو لڑکوں سے بدکاری کا ایک مرض ہے، اس کا ایک پہلی پھٹکار بدکاری کرنے والے پر یہ پڑتی ہے کہ تھوڑے دنوں میں اس کو عورت کی رغبت ہی ختم ہو جاتی ہے. رغبت ہی ختم ہو جاتی ہے اس کو. جس کو اللہ نے بنایا مرد کے لیے، مرد کو اس سے رغبت نہیں رہتی، وہ لڑکوں کے پیچھے ہی بھاگتا ہے، گندا ہو جاتا ہے ہمیشہ کے لیے. اللہ یہ کہ سچی توبہ کر کے ہمت کر کے چھوڑ دے. چھوڑے گا تو کافی کچھ ٹائم لگتا ہے اس کو سنبھلنے میں، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے نفس کے اوپر. لیکن اتنی ساری ٹینشن کون اٹھائے؟ تو لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی حساب کتاب شروع ہو گیا تھا. اللہ نے پیغمبر کو بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل، تو لوط علیہ السلام کو بھیجا. لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، اتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین. اے میری قوم تمہیں کیا ہو گیا،
تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہو جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کی. تو وہ قوم جواب میں کیا کہتی ہے کہ اے لوط آپ ہماری سرزمین سے نکل جائیں. اگر آپ اتنے پاکیزہ ہو, اتنے نیک ہو, تو بجائے ہمیں سدھارنے کے آپ ہمارا علاقہ چھوڑ دو. جیسے پرویز مشرف نے کہا تھا نا, جس کو میراتھن ریس نہیں دیکھنی, لڑکیوں کو نیکر میں بھاگتا ہوا اچھا نہیں لگتا, تو وہ اپنا ٹی وی بند کر دے. ہمیں کیوں مشورے دے رہا ہے کہ ہم لڑکیوں کو شلوار پہنائیں؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ جناب حضرت پرویز مشرف صاحب آج کل تو بڑے چوڑے میں آئے ہوئے ہیں. وہ آئے تھے اس چکر میں کہ میں صدر بن جاؤں گا دوبارہ سے, لیکن اتنی توقع نہیں تھی کہ اتنا چوڑے میں آ جاؤں گا. بہرحال دعا کریں چوڑے میں ہی رہے, وہ نکلے نہیں یہاں سے. تو ان کا ملفوظ تھا جب علماء نے احتجاج کیا کہ یہ میراتھن ریس ایک اسلامی ملک میں, جس میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن و سنت کے منافی اس ملک میں کوئی قانون نہیں بنے گا, اس میں لڑکیوں کو چڑیاں پہنا کے بھگانے کا کوئی تصور ہو سکتا ہے اس ریاست میں؟ یہ کیا اس میں بھی بحث ہے کہ یہ اسلام کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ اس میں کوئی دو رائے ہو سکتی ہیں. لیکن جناب کا خیال تھا کہ یہ بھی عین اسلام کے مطابق, کیونکہ اسلام آزادی کا قائل ہے. لہذا اگر ہم نے عورت کو کپڑوں سے آزاد کر دیا تو اس میں ہم نے عورت کی آزادی بڑھائی ہے, کم نہیں کی ہے. تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ اگر نیکر کی قید سے بھی آزاد ہو جائے تو اور زیادہ آزادی ہوگی اس میں. تو نیکر تو خام ایک پہنا دیا اس کو. اگر برقع پابندی ہے تو پھر جتنے کپڑے کم ہوں گے اتنی آزادی زیادہ ہوگی نا بھائی. یہ بات یاد رکھو, آج عورت کی آزادی کی جو بات چلتی ہے نا, اس سے مراد عورت کی آزادی نہیں بلکہ مرد کے لیے عورت تک پہنچنے کی آزادی. پہلے زمانے میں مرد کے لیے عورت تک پہنچنا آسان کام نہیں تھا. مرد کے دل میں جب خواہش ہوتی تھی کہ میں کسی طرح عورت کو حاصل کروں تو اس کو لڑکی کے باپ کے سامنے جوتے گھسنے پڑتے تھے رشتہ لینے کے لیے. 50 چکر لگواتا تھا, رشتہ داروں کو ڈالتا, دوستوں کو ڈالتا, اور لڑکی کے باپ کا سر اونچا رہتا تھا, وہ لفٹ نہیں کراتا تھا. پھر جناب مہر طے ہوتا, نخرے ہوتے, پھر اتنے عرصے کے بعد جا کے لڑکی کا باپ اپنی بیٹی کسی کے حوالے کرتا تھا. پھر شوہر اس کی قدر کرتا کہ بڑی مشکل سے آئی ہے. آج کل عورت اتنی سستی ہو گئی ہے, اتنی سستی ہو گئی, مرد کے دل میں جب نوجوان کے دل میں خیال آتا ہے اپنی ٹھڑک مٹانے کا تو وہ جاتا ہے کسی عورت سے, لڑکی سے منہ کالا کر کے آ جاتا ہے. تو وہ بتاؤ کسی کے باپ کے نخرے اٹھائے گا اب وہ؟ تو بتاؤ اس بے حیائی اور بے شرمی میں عورت کا فائدہ ہے یا عورت کا نقصان ہو رہا ہے؟ یہ عورت کی آزادی نہیں ہے, یہ مرد کی عورت تک پہنچنے کی آزادی ہے. پہلے مرد عورت تک پہنچنے میں آزاد نہیں تھا, پابندیوں میں جکڑا ہوا تھا. اب مرد جب چاہے, جس وقت چاہے, جس عورت سے اپنا منہ کالا کرائے, اپنی خواہش پوری کرے. لہذا اب وہ عورت کو وہ حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہے جو حقوق وہ پہلے دیا کرتا تھا. نہیں آ رہی یہ باتیں آپ میڈیا سے نہیں سنیں گے, یہ مسجدوں میں ہی آپ کو سننے کو ملیں گی یہ باتیں. عورت کو معاشرے میں ننگا کر دیا علاقے, اور نام کیا دیا جا رہا ہے کہ یہ عورت کی آزادی ہے. ہم براڈ مائنڈڈ لوگ ہیں, مولویوں کی طرح عورتوں کو گھروں میں بند کرنے والے نہیں ہیں. مولوی جو عورت کو گھر میں بند کرتا ہے اس لیے بند نہیں کرتا کہ اس کا گھر قید خانہ ہے, اس لیے کہ اس کو گھر میں وہ تمام چیزیں میسر ہو رہی ہیں جو ایک گھر سے باہر نکلنے والی عورت سارا دن کما کے لاتی ہے اور وہ اپنا پیٹ پالتی ہے. تو مولوی یا مولویوں سے تعلق رکھنے والے وہ عورت کو گھر میں وہ ساری چیزیں فری میں پرووائڈ کر رہے ہیں بغیر ملازمت کروائے. تو بتاؤ اس میں عورت کو حقوق دے رہے ہیں یا اس کا برباد کر رہے ہیں؟ وہ یہ تو حقوق دیے جا رہے ہیں اس کو. گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ ہے, وہ اپنے ماں باپ سے ملنے جب چاہے جا سکتی ہے, اپنی بہن بھائیوں سے جب چاہے ملاقات کر سکتی ہے. اس کو نام دے دیا جیل خانے کا, گھروں میں تنگ کر کے رکھا ہوا ہے. تو یہ جو گھروں میں تنگ کر کے رکھا ہوا ہے نا, اس لیے تاکہ ان عورتوں کو جو ہم نے گھروں میں رکھا ہے ان کی طرف دوسرے مردوں کی دسترس آسان نہ ہو. اور جنہوں نے اپنی عورت کو گھر سے نکالا ہے تو نام تو دے رہے ہیں کہ ہم اپنی بیویوں کو آزاد رکھتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کو آزاد نہیں کر رہے, آپ دوسرے مردوں کو آزاد کر رہے ہیں. جو چاہے جب چاہے چھیڑ کے چلا جائے, جب چاہے اس سے اپنی ہوس پوری کر لے, اور آپ کو یہاں کچھ پتہ ہی نہ ہو کہ ہو کیا رہا ہے.
घुन्ने बने हुए होते हैं, घुन्ने, घुन्ना समझते हैं? एक आदमी ने अपने बच्चे से पूछा, बेटा तुम्हें पता है अल्लामा इकबाल कौन थे? बेटा कहता नहीं पता। लियाकत अली खान कौन थे? अब्बा पता नहीं। कम बहुत स्कूल जाओ तो पता चले ना, घर से निकलो स्कूल जाओ तो पता चले कि ये कौन थे। बेटे ने अब्बा से पूछा, अब्बा आपको पता है सत्तार भाई कौन है? बाप कहता नहीं बेटा। गफ्फार भाई का पता है? नहीं बेटा। अब्बा घर में रहे तो पता चले ना। समझ में आ रही है बात? घर में रहे तो पता चले ना कौन कौन आ रहा है। अब गैरतमंद आदमी तो पाबंदी लगाएगा, भाई कोई नहीं आ सकता, बेगम आपको मेरी परमिशन के बगैर किसी से मुलाकात की इजाजत नहीं। तो ये मीडिया कहेगा हाय हाय कैसी सख्ती, हाय 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 बीवी पे शक कर रहा है, ठीक है ना सत्तार भाई से मिलने दे रहा है, ना गफ्फार भाई से मिलने दे रहा है, ना वकार भाई से मिलने दे रहा है। बड़ा बेगैरत है, बहुत तंग कर दिया औरत को। अंग्रेज देखो कैसा ब्रॉड माइंड। कोई बात नहीं, दोस्त फ्रेंड से मुलाकात हो रही है, आइए बैठिए, मेरी वाइफ है। हम एक दूसरे को बुरा समझते ही नहीं। एक्चुअली हम ये फर्ज ही नहीं करते कि वो गलत निगाह मेरी बीवी पे डाल रहा है। नहीं फर्ज करो, लेकिन जब दूसरों की बीवियों को देखते हो, मैं बदगुमान नहीं हो रहा, आप अच्छी नीयत से देखते होंगे, उसको मां बहन समझ के देखते होंगे, लेकिन क्या दिल के पर किसी की दस्तरस होती है कि ये किस नीयत से देख रहा है भाई? देखो साइंटिफिक हकायक का कोई इंकार कर सकता है क्या? साइंस कहती है आदमी के साथ पेट लगा हुआ है, बल्कि साइंस कहने की जरूरत नहीं, खुद नजर आ रहा है पेट लगा हुआ है। मगर चूंकि साइंसदानों की बातों का लोग ज्यादा यकीन करते हैं, इसलिए मैं मुशाहिदे की दलील नहीं दे रहा, साइंस की दलील। साइंस, तमाम साइंसदानों का इत्तेफाक है कि इंसान के जिस्म में पेट भी एक जुज्व है। सबका इत्तेफाक है या नहीं? फिर वो कहते हैं इस पेट को रोटी चाहिए। क्या चाहिए? सारे साइंसदानों का इत्तेफाक है इस पर। इसको रोटी नहीं मिलेगी तो ये रोटी को देख के ललचाएगा, चाहे ये मुफ्ती हो, चाहे ये आलिम हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे चरसी हो, चाहे हीरोइंची हो, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे जज हो, कोई भी हो, ललचाएगा कि नहीं ललचाएगा? चाहे किसी बुजुर्ग के खलीफा हो या खुद ही बुजुर्गी हो, जब इनको रोटी नजर आएगी तो इनका दिल चाहेगा कि ये रोटी मिल जाए मुझे। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? इस पर तमाम साइंसदानों का इत्तेफाक है या नहीं? तो याद रखो, औरत को अल्लाह ने मर्द के लिए और मर्द को अल्लाह ने औरत के लिए बनाया। जो भी कोई मर्द होगा, आदमी होगा, हिजड़ा मुखन्नस ना हो। मुझे भी वैलेंटाइन डे मनाने दे जरा जज्बात, ठीक है ना? थोड़ी सी मेरी भी करख बातों को बर्दाश्त कर लें। आज कोई मुखन्नस नहीं है, हिजड़ा नहीं है, आदमी है, मर्द है। तो जब उसमें ये शहवत पैदा होती है, या तो हो ही नहीं रही, उसको हलाल तरीके से पूरी हो रही है उसकी ये ख्वाहिश। आजकल हलाल रास्ते इतने थोड़े हैं, एक के बाद दूसरी पर पाबंदी है और एक पर भी पाबंदी है, एक भी नहीं होती। बहुत उम्र 15 साल में बाले हुआ था और 25-25 साल तक भूख ही लगती रहती है, शहवत की भूख होती है, पूरा करने का कोई इंतजाम नहीं है, हलाल इंतजाम। तो जब वो औरत पर उसकी नजर पड़ेगी तो सारे साइंसदानों का इस पर इत्तेफाक है कि इसका दिल चाहेगा ये मुझे मिल जाए। समझ में आ रही है बात? अब आप कह सकते हैं नहीं, इस पर साइंसदानों का इत्तेफाक नहीं है, तो फिर मैं साइंसदानों के हवाले आपको दे दूंगा। बल्कि जरूरत नहीं है, आप खुद अपने बारे में सोच लें, दिल चाहता है कि नहीं चाहता? इतने नेक बनने की जरूरत नहीं है। चाहता है, मर्द है तो औरत की तरफ रगबत होगी, और ये कमाल की बात है, इसी को मर्दानगी कहते हैं। ये ना हो तो इंसान शादी के काबिल भी नहीं होता। फिर बीवियों की शिकायतें आती हैं हमारे पास कि हमारे मियां हैं खाली हैं, बिल्कुल इतने नेक हैं, उनको 2 साल से करीब ही नहीं आए। तो जाहिर है इसका मतलब है बेचारा बीमार है ना। तो ये हकाइक हैं, जमीनी हकाइक हैं। मीडिया घुन्ना बन के, घुन्ना समझते हैं? नहीं समझते। मीडिया घुन्ना बन जाता है। घुन्ने का मतलब होता है कि बेवकूफ बन के पेड़े खाना, यूं समझ लें, इसकी दूसरी ताबीर है। बाज लोग शादी में पहुंच जाते हैं ना, और ऐसे घुन्ने बन के आराम, हालांकि ना उनको लड़के वालों ने बुलाया ना लड़की वालों ने बुलाया। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही?
نہ لڑکے والوں نے بلایا نہ لڑکی. اب وہ جائیں گے، اگر اکڑ کے بیٹھے ہیں اور ایسے کھا رہے ہیں جیسے میں دولہا کا سب سے قریبی میں ہی ہوں، تو پکڑے جائیں گے. دولہا کہے گا یہ کون ہے جو ایسے بڑے آرام سے بیٹھ کے کھا رہا ہے، نہ میری کوئی دوستی نہ لڑکی والوں کی. تو یہ لوگ گھننے بن کے بیٹھ جاتے ہیں ایسے شریف غریب مسکین سے، جیسے ہمارا کسی سے، ہم تو ایک آئے ہیں، لڑکے والے سمجھے لڑکی والوں کا کوئی دور کا ہوگا، اور لڑکی والے سمجھے کوئی لڑکے والوں کا کوئی دور کا ہوگا، ایسے گھننے بن کے نکل جاتے ہیں یہاں سے. میٹھا جا کے ساتھ والے میں کھا لیا. تو میڈیا جو ہے نا، میڈیا یہ گھنا بن کے، اس کو پتا سب کچھ ہے کہ ہو کیا رہا ہے معاشرے میں، اور اس بے حیائی کے مستقبل میں نقصانات کیا ہوں گے، لیکن یہ گھنے بن کے باتیں ایسی چکنی چپڑی کرتے ہیں جیسے ہمیں کچھ پتا نہیں ہے، اور ہم محبت کو فروغ دے رہے ہیں. کیونکہ آج کل ٹینشن بہت ہے، تو اگر نوجوان کسی لڑکی کو کوئی جو ہے نا پرپوزل جو ہے وہ کوئی پیشکش کر دیتا ہے، اور اگر وہ یوں کر دیتا ہے، اور اس سے پہلے ذرا شادی سے پہلے اگر انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، تو پھر اس میں ذرا ایکچولی ان کی جو لائف ہے نا، وہ شادی کے بعد ایکچولی آپ سمجھا کریں وہ لائف بہت اچھی گزرے گی ان کی بعد میں. ایکچولی اس سے بچوں کی طرح اگر ایسے ہی شادی کر لی، بعد میں پتا چلا، تو بچے کی لائف کافی اس سے متاثر ہوتی ہے. مولویوں کو کیا پتا یہ باتیں، مولویوں کو تو بیٹھ کے باتیں کرنا آتا ہے، چندے مانگنا اور باتیں کرنا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. اسلام نے عورت کو جو حق دیا ہے وہ دنیا کی کسی قوم نے حق نہیں دیا. تبھی جس معاشرے میں اسلام جتنا زیادہ ہے، اس معاشرے میں عورت کی اتنی ہی حکمرانی ہے. عجیب بات بتاؤں آپ، ویسے اسلام میں حاکم مرد کو بنایا، عورت کو نہیں بنایا، لیکن عورتیں حکومت کرتی ہیں. سعودی عرب جا کے دیکھ لو ماؤں کو کیسے رکھتے ہیں عرب لوگ، اتنے عیاش ہونے کے باوجود. کسی نے بتایا کہ جو لوگ رہتے ہیں کہ عرب اپنی ماں کا ایسے احترام کرتے ہیں، بس عبادت رہ گئی، عبادت رہ گئی. اگر شریعت اجازت دے دیتی نا کہ عبادت کرو، تو عبادت کرنا شروع کر دیتے ماں کی. اور یہ جو تہذیب ہمارے معاشرے میں آ رہی ہے، یورپ سے آ رہی ہے، ان کو اگر عورت کے حقوق دینے ہیں تو عورت میں سب سے پہلے کون ہے بتاؤ؟ ماں ہے یا نہیں ہے؟ عورت کے حقوق شروع کہاں سے ہوتے ہیں؟ گرل فرینڈ سے شروع ہوتے ہیں، ماں سے شروع ہوتے ہیں. وہ معاشرہ ماں کو کتنا حق دے رہا ہے ویلنٹائن ڈے منانے والا. ماں تو بوڑھی ہوتے ہی اولڈ سینٹر میں داخل کر دی جاتی ہے. یہ ماں کے حقوق ہیں. تو میں بار بار یہ کہوں گا، یہ عورت کے حقوق کے نعرے غلط ہیں، یہ عورت کے حقوق نہیں ہے. عورت تک پہنچنے کی آزادی ہے مرد کو جو دی جا رہی ہے. ہر مرد عیاش بن جائے، زانی بن جائے، ہر نوجوان زناکار بن جائے، شرابی بن جائے، لڑکیوں سے دل بہلانے والا بن جائے، ایسا آدمی کبھی خاندان کی ذمہ داری قبول نہیں کرتا. اسے خاندان اور بچے بوجھ لگتے ہیں. لیکن بات یہی ہے کہ چھوڑیں گے پھر بھی نہیں، کریں گے. اور اس کی وجہ میں نے بتائی ہے کہ ڈنڈے کے بغیر معاملہ سدھرتا، بولو بھائی. لیکن افسوس اس پر ہے کہ ڈنڈا چلانے کی اتھارٹی اللہ نے حکومت کو دی ہے، اور حکومت ہمارے ہاتھ میں نہیں. اس لیے ہم بول ہی سکتے ہیں. جیسے نبی کے ہاتھ میں جب حکومت نہیں تھی تو نبی بھی صرف بولنے پر اکتفا کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ میرا ذمہ کیا ہے، پہنچا دینا. اور اللہ نے بتا دیا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو ان سے غافل مت سمجھو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ زانی کی سزا سمجھانا نہیں ہے، بلکہ چوک میں کھڑے کر کے اس کو کوڑے لگائے جائیں. اور اگر یہ زانی شادی شدہ ہے، میرڈ ہے، تو معلوم ہے نا شریعت میں کیا سزا ہے اس کی؟ پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے. اس کمبخت کو پتھروں سے مار کے سنسار کیا جائے، رجم جس کو عربی میں کہتے ہیں. ترس نہ کھایا جائے، پتھروں سے مار کے. دیکھو شریعت یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ گولی مار دو، جب قتل ہی کرنا ہے تو گولی بھی تو ماری جا سکتی ہے نا. لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پتھروں سے مار کے ہلاک کرو اس کو.
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو زنا سے بہت نفرت ہے، بہت نفرت ہے اللہ کو زنا سے۔ کسی جرم پر اتنی بڑی سزا نہیں ہے، کسی جرم پر جتنی سزا اللہ نے زنا پر رکھی ہے۔ اور آج ویلنٹائن ڈے منایا جائے گا، اس میں کتنے لڑکے زنا کرتے ہیں، اس بے حد و حساب۔ اخبار کی خبر تھی کہ پچھلے سال خفیہ کیمروں کے ذریعے، ہوٹلوں میں جو خفیہ کیمرے لگے ہوتے ہیں نا، ان کے ذریعے 4000 برہنہ فلمیں بنائی گئی ہیں۔ یہ باتیں نقل کرنا بھی مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن ایک چیز اخبار میں آ گئی، یہ پھیل گئی ہے ساری دنیا میں۔ اور یہ وہ خفیہ کیمرے ہیں جن میں لڑکی راضی نہیں تھی فلم بنانے پر، مگر مختلف کمپنیوں نے ہوٹل والوں کو پیسے دیے کہ آپ خفیہ کیمرے لگا دیں۔ پھر آپ بتاؤ ان لڑکیوں کی جب یہ فلمیں انٹرنیٹ پر یا باہر آئی ہوں گی تو ان پر کیا گزری ہوگی؟ کئی خودکشی کے واقعات ہوئے ہیں۔ نوجوان لڑکی کو بیوقوف بناتا ہے اور لڑکی بڑے آرام سے بیوقوف بن جاتی ہے، اس کی ویڈیو بنا کے بلیک میل کرتا رہتا ہے، اور ہماری لڑکیاں بیوقوف بن رہی ہیں آزادی کے نام پہ۔ مجھے نہ لڑکوں پہ افسوس ہوتا ہے نہ لڑکیوں پہ، کیونکہ لڑکا بھی ٹھرکی ہے اور ٹھرکی کو ہدایت اللہ ہی دے سکتا ہے، یا ڈنڈا چلانے کا ہم میں طاقت نہیں ہے، اور لڑکی بیوقوف ہے۔ حیرت ہوتی ہے لڑکی کے والدین پر۔ لڑکے کے بارے میں تو کہہ سکتے ہیں نا کہ ہمارے دسترس میں نہیں ہے، صبح جب جاب پہ جاتا ہے تو ہمیں نہیں پتا جاتا کہاں ہے یہ، ہم تو سمجھ رہے تھے سہروزے کی جماعت میں گیا ہوا ہے۔ لڑکے کے بارے میں تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ نہیں کہی جا سکتی؟ سوال پیدا ہوتا ہے لڑکی کو آزادی دینے والا کون ہے؟ بتاؤ، اس کا باپ ہے یا نہیں ہے؟ وہ اپنی کنواری لڑکی سے یہ کیوں نہیں پوچھتا کہ بیٹی تم شادی شدہ نہیں ہو، تم نے یہ موبائل کیوں رکھا ہوا ہے اپنی جیب میں، تمہیں کیا ضرورت ہے موبائل کی؟ وہ فوراً کہے گی یونیورسٹی کے بہت سے کام ہوتے ہیں، تو بیٹی جب موبائل نہیں تھا اس وقت لوگ یونیورسٹی میں نہیں پڑھتے تھے کیا؟ یہ دو باتیں باپ میں کہنے کا دم نہیں ہے اپنی بیٹی سے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ دو باتیں کہہ کے باپ بیٹی کے ہاتھ سے موبائل لے لے، آج کے باپ میں اتنی طاقت نہیں ہے، اور میں کہتا ہوں ایسے باپ کو خودکشی کر کے مر جانا چاہیے۔ میرا خیال اب سمجھ میں آ نہیں رہی۔ یہ سارے فسادات کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ موبائل سے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ان نون نمبر سے ایس ایم ایس آ گیا، اس نے اگر شرم والی لڑکی ہوگی، شرم و حیا والی، تو پہلے وہ ڈیلیٹ کر دے گی ایک ایس ایم ایس، پھر دوبارہ آ گیا ڈیلیٹ کرے گی، 10 دفعہ کے بعد کہے گی پڑھنے میں حرج کیا ہے۔ یہ شرمیلی لڑکیوں کی بات کر رہا ہوں، ورنہ آج کل اگر پہلا ایس ایم ایس آیا تو یہ انتظار میں بیٹھی تھی کہیں سے آئے تو پھر میں رپلائی کروں اس کو۔ جو لڑکیوں کے آج کل حالات چل رہے ہیں، ابا کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ رضائی میں کے اندر یہ موبائل پہ ہو کیا رہا ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ وہ کہہ رہے میری بچی ہے، خیانت نہیں کر سکتی میرے ساتھ، بہت نیک ہے۔ بھائی آپ بدگمان نہ ہو، لیکن آپ اس سے پوچھیں بیٹا کیوں موبائل کیوں ہے تمہارے پاس، کیوں ہے؟ ہم نے زندگی گزار دی، ہمارے پاس نہیں تھا۔ شادی شدہ لڑکی کے پاس ہو تو چلو سمجھ میں آتا ہے، شوہر کو کوئی کام ہے باہر جا رہا ہے، اس کو کہ واپسی پہ 4 انڈے لیتے ہوئے آئے، ایک میسج بھیج دیا، جیسے آج کل خواتین کا یہی ہے، باہر نکلا نہیں اور انڈوں کے اور دودھ کے میسج آنے، 1 کلو ٹماٹر بھی لیتے آئیے گا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ کیونکہ گھر آئے گا تو پھر جانا پڑے گا اس کو دوبارہ۔ اول تو میرے پاس شادی شدہ خواتین کے بہت سارے کیس ہیں، شادی شدہ میرڈ خواتین کے بہت سے کیس ہیں کہ شادی شدہ لڑکی تھی، اپنے شوہر سے ہنسی خوشی محبت کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی، میسجز آنا شروع ہو گئے، کالز آنا شروع ہو گئی، ایک دن رپلائی کیا تو پھر گپ شپ ہوئی، ہوتے 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 معاملہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اور میاں صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ میاں کی موجودگی میں تھوڑی باتیں ہوں گی۔ یہ صاحب آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھر آتے ہیں، ان کو ٹائم پہ کھانا مل رہا ہے، ساری باتیں خواہشات پوری ہو رہی ہیں، جب معاملہ ان کے ہاتھ سے نکلا پھر میاں صاحب کب کپانے لگے، وہ کیا رہا ہے بھائی، ٹھیک ہے نا۔ پھر جب موبائل لے کے پڑھا تو پتا چلے تو بڑا لمبا حساب کتاب ہے۔ کیا بتاؤں، برائی کے واقعات نقل کرنا بھی برائی کی اشاعت ہے، لیکن یہ اتنے ہو رہے ہیں
اسی مسجد میں کتنے لوگ آ چکے ہیں میرے پاس. ایک صاحب کہنے لگے مولوی صاحب 3 سال کے بعد مجھے پتا چلا کہ میری بیگم کا موبائل کے ذریعے 3 سال تک کسی غیر مرد سے رابطہ رہا ہے. 3 سال تک پتہ ہی نہیں چلا, پکڑی نہیں گئی. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہہ رہے پھر پتا چلا کہ محترمہ راتیں بھی گزارتی رہی ہیں اس کے ساتھ. میں نے کہا اب کیا کروں میں؟ کہہ رہے مجھے اب یہ ہے کہ یہ جو بچے جو ہے نا یہ میرے ہیں یا اس کے ہیں مجھے نہیں پتا. یہ نیک شریف لوگوں کی بات کر رہا ہوں میرے بھائی, اور میں بدگمان نہیں کر رہا آپ کو آپ کی بیگمات سے. خدا نخواستہ کہیں آپ جا کے مار کٹائی شروع کر دے, سچ سر بتا یہ کس کا ہے. بدگمانی شریعت میں جائز نہیں ہے. لیکن بات یہ کہ یہاں تک نوبت پہنچی کیوں نوبت یہاں تک. اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ساری شادی شدہ عورتیں ایسی ہوتی ہیں, بہت سی ایسی ہوتی ہیں کہ جاب بھی کرتی ہیں, گھر سے باہر بھی رہتی ہیں, لیکن کوئی خرابی میں مبتلا نہیں ہوتی. وہ ہاسٹل تک میں رہ لیتی ہیں پھر بھی کچھ خراب نہیں ہوتی, لیکن 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. تو یہ تو سارے شادی شدہ ان کی بات ہے نا, وہ تو شوہر میاں بیوی کا آپس کا مسئلہ ہے. وہ شوہر کو کتنے اشکالات ہیں, کتنے. یاد رکھو موبائل بیوی کے ذاتی جو ہے نا ضروری حقوق میں داخل نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیں. اگر ایک آدمی اپنی بیوی کو موبائل نہیں دیتا, ویسے ہی نہیں دے رہا, سسرال کو کوئی حق نہیں ہے چیخنے چلانے کا کہ آپ نے ہماری بیٹی پہ ظلم کر رکھا ہے, موبائل نہیں لے کے دیا. بولو میرے ذمہ روٹی کھانا پانی علاج معالجہ ہے, موبائل میرے ذمہ نہیں ہے. اپنی جیب میں موبائل رکھنا فرض نہیں ہے تو بیوی کو لے کے کہاں سے دینا فرض ہو گیا. لیکن یہاں ساس ٹانگ اڑائے گی, آگے ساسیں ٹانگ اڑائیں گی, بولیں گی کیوں. ظالم آدمی ایسا بنا کے پیش کر دے گی. اور ایک خاتون کا فون آیا, میرا بہنوئی میری بہن پر اتنا ظلم کر رہا ہے. میں نے کہا واقعی پتہ نہیں کہ لاٹھی سے مارتا ہوگا یا سگریٹ سے جلاتا ہوگا, بہت ظلم ہوگا, یا کھانا نہیں کھلاتا ہوگا, کیا ظلم. میں نے کہا بتایا, میرے پھٹنے میں بے ہوش ہونے والا ہوں سے ظلم اتنا. عورت کے یاد رکھو جذبات سے جلدی متاثر نہ ہوا کریں, تھوڑا تحمل سے. وہ ہے کیا بات تو کریں. کیوں خود 25,000 کا موبائل رکھا ہوا ہے اور میری بہن کو صرف 8,000 والا لے کے دیا ہوا ہے. یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں میں, کہیں آپ سمجھے میں بیٹھے موبائل گارائی کر رہا ہوں. خود 25,000 کا رکھا ہوا ہے اور بہن کو صرف. یہ ظلم ہو رہا ہے بہنوئی کی طرف سے. ان کو میں نے کہا نہیں, کیونکہ میں ان کو کہتا تو وہ مجھے بھی دہشت گردوں کی فہرست میں داخل کر لیتی, ورنہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ان سے کہوں کہ ایسی بیوقوف بیوی کو 8,000 والا بھی کیوں لے کے دیا ہوا ہے. اس کو تو نوکیا بھی نہیں لے کے دینا چاہیے, جس میں اتنی سینس نہیں ہے. موبائل کے استعمال کے لیے تو بہت زیادہ سینس ہونی چاہیے, عقل مندی ہو, شعور ہو, تب موبائل سے انسان گمراہ نہیں ہوتا. اتنی عقل نہیں ہے اس بے عقل کو آپ نے موبائل لے کے دیا ہوا ہے. تو میرے بھائی یہ تو چلو شادی شدہوں کا میٹر الگ ہے, لیکن کنواری لڑکی کو کیا ضرورت ہے. اور اگر بہت کوئی واقعتاً ضرورت ہے بھی تو آپ کم از کم اس کی نگرانی تو کریں. دیکھو کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی کی شریعت اجازت نہیں دیتی, چاہے بیٹی ہی کا موبائل کیوں نہ ہو. آپ خود سے جا کے پڑھنا شروع کر دیں, یہ جائز نہیں ہے. کسی کے گناہ میں خود گھسنا جائز نہیں ہے, لیکن پہلے بتا دینا کہ نگرانی کروں گا میں, پھر اس کے بعد گھسیں آپ, یہ جائز ہے. موبائل دیا, بیٹی یہ موبائل ہے, یہ اس مقصد کے لیے کہ تم جب گھر سے باہر ہوتی ہو, آج کل کراچی کے حالات بہت خراب ہے, یونیورسٹی جانا ہوتا ہے تمہیں, حالات بہت خراب ہے, تو ہم نے اس لیے کہ کبھی کوئی مسئلہ ہو جائے تو تمہارا ہم سے رابطہ رہے, تو یہ ہم سے رابطے کے لیے, ٹھیک ہے نا. لہذا ہم اس موبائل کو چیک کرتے رہیں گے. پھر یہ نہیں کہنا کہ ابا نے میرے خفیہ راز پر مطلع کیوں ہے, پہلے بتا دینے میں پھر جائز ہے آپ اس کی چیکنگ کرتے رہیں. پھر اچانک بتائے بغیر خود سے چھاپا مار دینا, اس کی شریعت میں پولیس کو بھی اجازت نہیں ہے, تو مجھے اور آپ کو کہاں سے اجازت ہوگی. کسی کے گناہ میں گھسنے کی اجازت نہیں ہے, بلکہ ستاری کا حکم ہے, پردہ ڈالو اس پہ. تو تعجب ہمیں والدین پر ہوتا ہے جو اپنی بچیوں کو موبائل فون لے کے دیتے ہیں, اس پر تعجب, اور اس سے زیادہ تعجب کہ اس کی نگرانی نہیں کرتے. ایک روایت میں آتا ہے اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت, جب تم میں حیا اور شرم ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے کرو. کیونکہ بہت سے والدین کہتے ہیں کوئی بات نہیں, اگر اس کی کوئی بوائے فرینڈ بن جاتا ہے تو کوئی ایسی بات نہیں, بچی سمجھدار ہے اس لیے تو گھر سے باہر ہے,
اور جو ہے کیا نام ہے اس نے اپنا جو ہے نا وہ لائف کے بارے میں ایکچولی خود ہی فیصلہ کرنا ہے کہ وہ فیوچر میں کس قسم کے آدمی کے ساتھ رہ سکتی ہے, کس کے ساتھ نہیں رہ سکتی. تو کیا ہو گیا اگر 10-12 مرتبہ کچھ ہو جائے تو کوئی ایسی نو پرابلم. ایک طرف آپ مولوی صاحب سے ایک تگڑا بیان سن کے گئے تھے غیرت کے خلاف, بے شرمی سالے کو کوڑے مارو, چوک پہ لا کے 100 کوڑے, نہیں پتھر سے مار دو, یہ کر دو وہ کر دو. ادھر آ کے جب آپ یہ سنتے ہیں عورتوں کی طرف سے ایکچولی ہے یہ کوئی ایسی بات, تو آپ کہتے ہیں یار پتہ نہیں وہ بیوقوف تھا جو وہاں بیٹھ کے باتیں کر رہا تھا, وہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا, اور یہ کچھ کیا ہے اگر چلی گئی کسی لڑکے کے ساتھ کیا ہو گیا, کیا ہو جائے گا. تو وہی بات ہے, جب غیرت ختم ہو جائے, حدیث میں آتا ہے جب غیرت ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے کرو. یہ تو ساری غیرت کی باتیں ہیں, غیرت کے مسائل ہیں کہ میری بچی ہے, میری عزت ہے, میرا تحفظ ہے, میں اس کی طرف کسی کو آنکھ اٹھانے نہیں دوں گا, میری بہن ہے کسی نے آنکھ اٹھا کے دیکھی اس کی آنکھ پھوڑ دوں گا. تو یہ ہیں غیرت کی باتیں. اب جو غیرت لیس ہوتا ہے نا تو اس کو یہ باتیں پھر سمجھ میں نہیں آتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ کی آ رہی ہوں گی انشاءاللہ, کیونکہ آپ سب ماشاءاللہ غیرت والے, تبھی تو جمعے کی نماز پڑھنے آئے ہیں. تو میرے بھائی تھوڑی سی غیرت کرو, غیرت. یہ ویلنٹائن ڈے وغیرہ چھوڑ دو, یہ چیزیں اس میں عورت کی بربادی ہے, میری اور آپ کی نسل کی بربادی ہے اس میں. میں جو قرآن مجید کی آیت پڑھ رہا تھا بس وہ پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں. یہ موضوع تو بڑا طویل ہے لیکن وقت ختم ہو جاتا ہے. میں بتا رہا تھا میڈیا کی دعوت یہ ہے, محبت کا دن ہے اور روڈوں پہ لے کے گھومو لڑکیوں کو. اور اللہ کی دعوت کیا ہے؟ اللہ نے بھی دیکھو, میڈیا بھی کہتا ہے یہ لڑکیاں لڑکوں کے لیے, لڑکے لڑکیوں کے لیے. میڈیا یہی باتیں چلا رہا ہے نا بھائی, ایک دوسرے سے ہیں تو کیا ہے. اللہ بھی یہی بات کرتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے تمہارے لیے ان کو بنایا اور ان کو تمہارے لیے بنایا. قرآن بھی یہ بات کرتا ہے. لیکن قرآن کہہ رہے ہیں تم میں اور جانور میں فرق ہے. جانور جو ہے نا جب دماغ میں اس کے خواہش چڑھتی ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کیا ہے یار, وہ خواہش پوری کر لیتا ہے. اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ تم انسان ہو جیسے جانور جو آئے منہ میں ڈال لیتا ہے, ہم نہیں ڈالتے. ہم کہتے ہیں چوری کے پیسے تو نہیں ہے, حلال سے کمایا کہ نہیں کمایا. بکرے کو آپ چوری کی گھاس کھلائیں, بکرے کو پتا بھی ہو پھر بھی کھا لے گا, تو بکرا ہے وہ. اور اگر انسان ہوگا بولے گا نہیں کسی کی جیب سے پیسے چھین کے لایا میں نہیں کھا سکتا, یہ حرام ہے. انسان تہذیب یافتہ ہے. تو اللہ نے فرمایا ان تبتغوا باموالکم, ان عورتوں کو میں نے تمہارے لیے بنایا ہے. آدم علیہ السلام تو جنت میں بور ہو گئے تھے, جنت میں ان کے لیے حوا ہوا کو پیدا کیا گیا. پتا چلا عورت کے بغیر جنت میں بھی نہیں رہ سکتا آدمی, تبھی تو اللہ نے جنت میں حوروں کو پیدا کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ تو آ رہی ہوگی یہ والی تو آنی چاہیے بھائی. اللہ نے جنت میں کن کو بنایا؟ حوروں کو بنایا. اللہ کو پتا ہے اگر میں نے اس کو بتایا نا جنت میں حور نہیں ہے, صرف سموسے پکوڑے اور یہ ساری چیزیں, ایک کہے گا اللہ سب کچھ ہو, پھر بھی مزہ نہیں ہے. اور اگر کہہ دوں کچھ بھی نہیں سوائے حوروں کے, پھر بھی یہ سارے جنت کی طرف چلے جانا شروع ہو جائیں گے. یہ اللہ نے بنایا. قرآن میں خود ہے زین للناس حب الشہوات من النساء, فرمایا ہم نے مردوں کے دلوں میں محبت ڈال دی ہے عورت کی. خود قرآن کہہ رہا ہے والبنین, پھر اولاد کی, والقناطیر المقنطرہ, سونے اور چاندی کی دولت کی, سواریوں کی, ساری چیزیں بعد میں. مرد کو سواری سے بھی محبت ہے, چاہتا ہے میری گاڑی اچھی ہو, مرد کو بنگلہ بھی چاہیے, مرد کو دولت بھی چاہیے. لیکن قرآن شروع کس سے کر رہا ہے؟ عورت سے. سب سے پہلے اس کی محبت دل میں ڈالیے. تو اللہ تعالیٰ, اسلام چونکہ ایک نیچرل مذہب ہے, فطری مذہب ہے, وہ فطری جذبات کو مانتا بھی ہے اور ان کی رعایت بھی کرتا ہے, مگر وہ غلط طریقوں سے اپنی خواہش پوری کرنے کی اجازت نہیں دیتا. جیسے اسلام جانتا ہے نا کہ اللہ نے پیٹ دیا انسان کو تو بھوک لگے گی روٹی کھاؤ, تو اس کا ایک ناجائز طریقہ ہے چوری کر کے کھاؤ, اور ایک جائز طریقہ ہے بھائی کماؤ, حلال پیسوں سے کھاؤ. حلال پیسوں سے آپ 4 روٹیاں کھا لیں, 5 کھا لیں, 6 کھا لیں, آپ پر کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا. اور حرام سے آپ 1 لقمہ بھی کھائیں گے تو یہ بد تہذیبی ہوگی, حیوان کی درندگی ہوگی. تو اسی طرح میرے بھائی میں خاص طور پہ نوجوانوں سے کہتا ہوں, اللہ نے ان عورتوں کو یقیناً تمہارے لیے بنایا ہے, میرے لیے, آپ کے لیے, ہم سب کے لیے بنایا ہے, لیکن اس کا ایک طریقہ رکھا ہے. وہ طریقہ کیا ہے؟ ان تبتغوا باموالکم, مال کے ذریعے, مہر کے ذریعے نکاح کرو, ان سے شادی کرو. محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان, اور نکاح کا مقصد رکھنا ہو, ولا متخذی اخدان, دوستیاں چھوڑ دو ان لڑکیوں سے. اخدان خدن کہتے ہیں سہیلی کو, دوست کو. فرمایا دوستیاں ٹھہرانا نہ ہو,
صاف لفظوں میں یہ آیت کہہ رہی ہے کہ دوستی نہ کرو. کیا مطلب؟ گرل فرینڈ بولو بھائی نہ رکھو. صاف لفظوں میں یہ آیت کہہ رہی ہے. بلکہ بیوی رکھو, بیوی. اور ایک نہیں, میں نہیں کہتا, اللہ کہہ رہے 4 رکھنے کی اجازت ہے تمہیں. معاشرہ تو نہیں رکھنے دے گا. آپ 10 گرل فرینڈ رکھیں, معاشرہ کہتے کوئی ایسی بات نہیں, 10 ہے کوئی بات. بیوی کہتے ہیں 1 رکھو, لیکن اللہ کہتے ہیں گرل فرینڈ 1 بھی نہ رکھو, بیویاں بے شک. یہ اللہ کا حکم ہے, لیکن ان میں عدل و انصاف بھی ہو, حقوق بھی ہو ان کے, یہ شرط کے ساتھ ہے. تو آپ نہیں کر سکتے 4 نہ کریں, لیکن آپ کو گرل فرینڈ رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. آپ بیوی رکھیں, بیوی. اس کے بغیر آپ کو اپنی خواہش پوری کرنے کی اجازت بولو بھائی نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال بات؟ آ رہی ہے, لیکن وہی بات ہے کہ یہ ماحول معاشرہ سدھرے گا ڈنڈے سے. لوط علیہ السلام جیسے پیغمبر کی بات سمجھ میں نہیں آئی ان کی قوم کے, پھر اللہ نے کیا کیا؟ فجعلنا عالیہا سافلہا. اللہ فرماتے ہم نے اوپر کی بستی کو اٹھا کے الٹ دیا, زلزلہ آیا, پوری قوم کو برباد کر دیا اللہ نے. یہ نبی کی دعا ہے کہ اس امت پر اجتماعی عذاب نہ آئے, کیونکہ اس امت کے بعد کوئی امت نہیں آنے والی. لوط علیہ السلام کی امت برباد ہو گئی, کوئی مسئلہ نہیں, بعد میں دوسری امت آئی, نیا پیغمبر آیا. اس امت نے آخری امت ہے یہ, اگر اس میں سارے برباد ہو گئے تو ان ساروں میں گنہگار بھی جائیں گے, اور جو دین کی دعوت دینے والے وہ بھی چلے جائیں گے. تو اللہ ان دین کے داعیوں کی وجہ سے, چند لوگوں کی وجہ سے باقی سارے لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں. کیونکہ جب اجتماعی عذاب آتا ہے تو پھر یہ نہیں ہوتا کہ یہ اس پر برسے گا اس پر نہیں برسے گا. زلزلہ آئے گا تو اس میں نیک بھی جائیں گے برے بھی جائیں گے. طوفان آتے ہیں تو اس میں نیک بھی جاتے ہیں برے بھی جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں ایک لشکر آئے گا بیت اللہ پہ حملہ کرنے کے لیے. جب وہ بیدا کی سرزمین پر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان تمام کے تمام لشکر والوں کو زمین کے اندر دھسا دیں گے. حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ, لشکر والوں کا تو زمین میں دھسنا سمجھ میں آتا ہے, لیکن جو بیچارے وہاں کاروبار کی نیت سے گئے ہوں گے, جیسے کہیں بھی مجمع ہوتا ہے نا تو لوگ بزنس کرنے پہنچ جاتے ہیں, کوئی گولے گنڈے والا بھی پہنچ گیا, چاٹ والا بھی, گولے گنڈے والا بھی, درجنوں لوگ پہنچ جاتے ہیں, تو ان کا کیا قصور ہے, وہ کیوں دھس جائیں گے؟ فرمایا یخسفون, کہ وہ سارے کے سارے دھسے جائیں گے. ثم یبعثون علی نیاتہم, آخرت میں اللہ چھاٹی کر کے ان کو علیحدہ کر دے گا. آخرت میں اللہ الگ کریں گے, بھائی اس کا مقصد لڑائی نہیں تھی, یہ کسی اور نیت سے آیا تھا, اس کو الگ کر دو اور ان کو عذاب میں دے دو. تو آخرت میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھانٹی ہوتی ہے. دنیا میں جب اجتماعی عذاب آتا ہے تو اس میں سب رگڑے میں آتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کوئی طوفان آتا ہے, زلزلہ آتا ہے, تو پھر یہ نہیں ہوتا کہ نیک بچے رہیں اور برے برے چلے جائیں, سارے آ جاتے ہیں. اس امت کے بعد چونکہ کوئی امت نہیں ہے, اگر یہ سارے برباد ہو گئے تو ان ساروں میں اچھے لوگ بھی چلے گئے, تو پھر دین کی دعوت دینے والا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں رہے گا. لیکن یاد رکھو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ غافل ہو گیا ہے. لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون, فرمایا اللہ کو غافل مت سمجھو. اللہ نے زانی کی سزا 100 کوڑے اور شادی شدہ زانی کی سزا اگر پتھر مار کے ہلاک کرنا رکھی ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے اللہ کو اس زنا سے اور اس جرم سے بہت شدید نفرت ہے. قیامت کے دن اللہ پھر بخشے گا نہیں, یاد رکھو. قیامت کے دن کی سزا اس سے بڑھ کر ہوگی. حدیث میں آتا ہے میں معراج کی رات گیا تو میں نے دیکھا کہ میری امت کے کچھ لوگ ننگے جسم کے مرد اور ننگی عورتیں آگ میں جلائے جا رہے ہیں, اور آگ کے شعلے جب بلند ہوتے ہیں تو وہ بھی بلندی کے ساتھ اوپر چلے جاتے ہیں. میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے فرمایا آپ کی امت میں زنا کرنے والے. یہ نہیں فرمایا کہ کافروں میں زنا کرنے والے, نہ, آپ کی امت میں جو آپ کو نبی مانتے تھے ان میں جو زنا کرنے والے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ میں نے جب معراج کی رات میں دیکھا کچھ لوگ صاف ستھرا حلال گوشت پڑا ہے اس کو چھوڑ کے کیڑوں والا سڑا ہوا بدبودار گوشت کھا رہے ہیں. کیسا عجیب عذاب ہے یہ بھی. ایک طرف صاف گوشت رکھا ہوا ہے خوشبودار, اسے چھوڑ کے بدبودار کھا رہے ہیں. تو میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ آپ کی امت میں شادی شدہ لوگ جو زنا کریں گے, یہ وہ لوگ ہیں. اس لیے کہ انہوں نے حلال بیوی کو چھوڑ کر طوائفوں کے پاس اور گندی عورتوں کے پاس گئے تھے. تو اللہ آج دکھا دے گا کہ وہ پاکیزہ چیز تھی, حلال چیز تھی, اسے چھوڑ کے تو یہ گند کھاتا رہا دنیا میں. آج تجھے حلال چھڑوا کے یہی گند تجھے کھلاؤں گا میں. تو میرے بھائی جتنا گندا بننا ہے بن جاؤ. آج نوجوان زنا کر کے فخر کرتا ہے, اتنی لڑکیوں کو بیوقوف بنایا میں نے, اتنی لڑکیوں سے میرے تعلقات ہیں. قیامت کے دن کے لیے ذلت کی بات ہوگی, ذلت کی بات. قیامت کے دن فخر وہ کرے گا جو کہے گا مجھے اتنی دفعہ زنا کا موقع ملا مگر میرے اللہ نے مجھے بچا لیا, میرے اللہ نے مجھے بچا لیا. اللہ نے
حدیث میں 3 واقعات آتے ہیں. قرآن میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے, جس کو ایک خوبصورت عورت نے یوسف علیہ السلام کو دروازے بند کر کے اپنی طرف زنا کی دعوت دی اور یوسف علیہ السلام بھاگ نکلے. حالانکہ دل ان کا بھی چاہ رہا تھا یوسف علیہ السلام کا, قرآن کہتا ہے, کیونکہ مرد تھے, نوجوان تھے, خوبصورت تھے, اور وہ سامنے والی بادشاہ کی بیوی بہت خوبصورت. قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا, جیسے عورت کے دل میں خواہشات تھی, حضرت یوسف بھی مرد تھے اس لیے ان کے دل میں بھی خواہشات تھی. لولا رأى برہان ربی, مگر کیا فرمایا, معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا, اے زلیخا دل کا چاہنا اپنی جگہ, مگر اگر میں منہ کالا کر لیتا ہوں, جس خدا نے مجھ پر اتنے انعامات اتنے احسانات کیے, اس خدا کو میں کیا منہ دکھاؤں گا قیامت کے دن. بھاگ گئے. پوری سورت یوسف علیہ السلام کے نام پہ نازل ہوئی ہے, ہزاروں سال پرانا واقعہ ہے, مگر اللہ اس واقعے کو کتنے اہتمام سے بیان کرتے ہیں, کیونکہ اللہ کو بہت اچھا لگا یوسف علیہ السلام کا یہ عمل. پیغمبر بنے, کتنی اولاد میں برکت ہوئی. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے 3 آدمی غار کے اندر پھنس گئے, 3 آدمی غار میں پھنس گئے. وقت تھوڑا آپ کا زیادہ لے لیا میں نے, یہ بس یہ واقعہ بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. ویلنٹائن ڈے ہی سمجھیں آپ اس کو, تھوڑا سا وقت زیادہ ہو گیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آئندہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا وقت 2:30 بجے بیان ختم ہو جائے. یہ ایک واقعہ, کیونکہ یہ موضوع میں چاہ رہا ہوں مکمل ہو جائے تاکہ ایک ہماری ذمہ داری کم از کم ادا ہو جائے. حدیث میں آتا ہے 3 آدمی نوجوان تھے, پرانی امتوں کا واقعہ ہے. وہ تینوں کہیں سفر کے لیے نکلے تو غار میں جب گئے ہیں تو غار کا پتھر جو ہے نا لڑک کے اس نے غار کا منہ بند کر دیا. سمجھ رہے ہیں بات کو, غار کا منہ بند کر. اب یہ پتھر کو زور لگا رہے ہیں, پتھر ہٹ ہی نہیں رہا. کتنی مصیبت, کیا ہو گیا اس کو, کتنی مشکل, کتنی مصیبت ہوگی اس سے. موت کا انتظار کر رہے ہیں بیٹھ کے, دم گھٹ گھٹ کے مر جائیں گے. تو ان میں تینوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہنے لگے کہ دیکھو اب اس مصیبت سے ہمیں اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں نکال سکتا, کیونکہ ہماری آواز باہر نہیں جا رہی ہے, یہیں دم گھٹ گھٹ کے تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے. تو اب اللہ سے دعا مانگو, کسی نے کوئی نیک عمل کیا ہو, اچھا عمل کیا ہو, تو اس عمل کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا مانگو. اللہ کے لیے کسی نے کسی موقع پر کوئی قربانی دی ہو تو آج اللہ کے سامنے وہ رکھو, اللہ آج ہماری حاجت کو پوری کر دے گا. تو ان میں ایک نے دعا مانگی, اے اللہ میرا کاروبار تھا, مزدور تھے, ملازم تھے, مزدور کی دہاڑی بنتی تھی, جھگڑا ہوا, مزدور دہاڑی چھوڑ کے چلا گیا, میں نے وہ دہاڑی کاروبار میں لگا دی, اور مختصر یہ کہ بڑا کاروبار ہو گیا. 10 سال 8 سال کے بعد وہ مزدور آیا اور کہنے لگا مجھے میری دہاڑی دو. تو میں نے کہا جس دہاڑی سے میں نے سارا تمہارا کاروبار کیا ہے یہ تمہارا ہی ہے سارا, یہ اونٹ یہ گائے, تو وہ سارا کچھ لے کے چلا گیا, کچھ بھی نہیں چھوڑا. اب اللہ کی خاطر آپ خوف دیکھیں, کیونکہ اس کے پیسوں سے کاروبار شروع کیا تو اب سارا اسی کا ہو گیا. کہنے لگا اللہم ان کنت فعلت ھذا ابتغاء وجہک فاکشف عنا ما نحن فیہ, اے اللہ میں نے یہ کام تیرے لیے کیا ہے, اگر تو اس سے خوش ہے تو جس مصیبت میں میں مبتلا ہوں ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے. حدیث میں آتا ہے جو غار کا پتھر تھا تھوڑا سا اپنی جگہ سے ہل گیا, لیکن باہر نہیں نکل سکتے ابھی. دوسرے نے دعا مانگی, اے اللہ میں بکریاں چراتا تھا, دن بھر رات کو آتا تو سب سے پہلے اپنے والدین کو میں دودھ پلاتا, اس کے بعد اپنے بچوں کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ والدین کو میں ترجیح دیتا تھا اپنی اولاد پر. ایک دن میں آیا ہوں تو والدین سو چکے تھے. میں نے کہا اگر والدین کو میں اٹھاؤں گا تو ان کی نیند خراب ہوگی, اور اگر میں ان کو دودھ ان سے پہلے بچوں کو پلا دوں تو والدین کو تکلیف ہوگی کہ اولاد کو ہم پہ ترجیح دے رہا ہے. تو میں ساری رات وہ دودھ کا پیالہ لے کے ان کے سر پہ کھڑا رہا ہوں. کتنی خدمت ہے یا نہیں ہے جذبہ؟ تو ساری رات کھڑا رہا ہوں, اور صبح وہ جاگے ہیں اور میں نے ان کو دودھ پلایا, اور بچے میرے پاؤں میں جو ہے نا وہ لپٹتے رہے ہیں ساری رات. اے اللہ اگر میں نے یہ تیری خاطر کیا تھا, ماں باپ کو اللہ کے لیے خوش کیا جاتا ہے, اپنا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہوتا اس میں, تو جس مصیبت میں آج میں مبتلا ہوں اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے. حدیث میں آتا ہے پتھر تھوڑا سا اپنی جگہ سے اور لڑک گیا, لیکن ابھی باہر نہیں نکل سکتے. تیسرے نے کہا کہ اے اللہ مجھے اپنی چچازاد بہن سے عشق کی حد تک محبت تھی اور میں اس سے زنا کرنا چاہتا تھا, لیکن وہ اپنے قریب آنے
نہیں دیتی تھی اور بہت زیادہ محبت تھی مجھے. ایک دفعہ قحط پڑا, وہ مجبور ہو کے پیسے مانگنے میرے پاس آئی, قحط میں مجبور ہو گئی بھوک پیاس سے. میرے پاس پیسہ تھا, میں نے کہا اس شرط کے ساتھ تجھے پیسہ دوں گا کہ میری یہ حاجت پوری کر دو, میرے ساتھ زنا کرو. مجبور تھی, روٹی نہیں ہے پیٹ میں, مجبور ہو گئی, تو بالآخر اس نے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا. آگے حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس شخص نے کہا کہ میں جب اس پہ پوری قدرت مجھے حاصل ہو گئی, قریب تھا کہ میں زنا کر لیتا کیونکہ وہ حیا والی لڑکی تھی. اس نے کہا اتق اللہ ولا تفض الخاتم الا بحقی, کہ دیکھ مجھے تو روٹی نے مجبور کیا ہے, میں تو بھوک سے مر جاؤں گی, لیکن تو یہ کام میرے ساتھ کر رہا ہے, تو خدا کا خوف ضرور کر اپنے ذہن میں, اس کا تجھے قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا. اتنی شہوت جب کسی پر مسلط ہو اور وہ درندہ بن جائے تو اس وقت یہ نصیحتیں سمجھ میں نہیں آتی, اور ایک محبوبہ قبضے میں آ جائے تو یہ کہتے ہیں اللہ اس کے اس جملے نے مجھ پہ اثر کیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات بھائی؟ اللہ کے ہاں ان چیزوں کی قدر ہے, قربانی کی, زنا کی اور لڑکیوں سے دوستی لگانے کی اللہ کے ہاں قدر. یہ ہر درندہ یہ کام کرتا ہے, ہر نر کا کام ہے مادہ کے پیچھے بھاگنا, یہ حیوانیت ہے, درندگی ہے یہ. جب اس نے کہا اللہ سے ڈرو, تو اے اللہ تیرے خوف کے علاوہ میں کسی چیز سے نہیں ڈرا, اور میں یہاں تک پہنچنے کے بعد پیچھے ہٹ گیا. اگر یہ کام میں نے تیرے لیے کیا ہے, ان کنت فعلت ھذا ابتغاء وجهک فاکشف عنا ما نحن فیہ, تیرے لیے قربانی دی تھی, آج جس مصیبت میں مبتلا ہوں اے اللہ اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے. حدیث میں آتا ہے وہ پتھر اپنی جگہ سے لڑکا ہے غیبی طاقت سے, اور فخر فانطلقوا یمشون, یہ تینوں کے تینوں بخیر و عافیت باہر نکل گئے. اللہ نے اس مصیبت سے بچا لیا. یاد رکھو دنیا کی مصیبتیں کم ہیں اور آخرت کی مصیبتیں زیادہ ہیں, ایک دن آخرت بھی آنے والی ہے. تو خدا کے لیے اپنی جانوں پر رحم کرو. یہ میڈیا خود بھی جہنم کی آگ میں جائے گا اور تمہیں بھی اپنے ساتھ گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان کے شر سے بچائے, ہمیں پاک دامنی والی, عفیف عفت والی, پاک دامنی والی زندگی اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے اور آپ کو بھی, اور جتنے مسلمان جوان ہیں اللہ ان سب کو نصیب فرمائے, اور اس گندگی والی لعنت سے اللہ ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ایک تو پہلے شرعی مسئلہ بتا دوں. دیکھو میں نے بتایا آپ کو کہ زنا کی سزا شریعت میں بہت سخت ہے, لیکن اگر کسی سے اللہ نہ کرے یہ گناہ ہو گیا ہے, ایک دفعہ ہو گیا یا بار بار ہو گیا, تو وہ توبہ کرے اللہ کے ساتھ. اللہ نے اس کی ستاری کی, اس کے گناہ کو چھپا دیا, تو اس سے فائدہ اٹھا کے اللہ کے سامنے توبہ کرے. سزا تو جب ہے نا جب پتہ بھی ہو, 4 گواہ ہوں اس پہ. اب اللہ نے ستاری کا پردہ ڈال دیا اس کی جرم پر, تو شریعت میں حکم نہیں ہے کہ کسی کے پر اللہ نے پردہ ڈالا ہو اور آپ اس کے پردے کو لوگوں کے سامنے چاک کرنا شروع کر دیں, یہ جائز نہیں. اس نے پھر توبہ کرے اللہ کے سامنے, گڑ گڑائے. توبہ کا دروازہ اللہ کی طرف سے کھلا ہوا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ماحول تبدیل کرے. وہ جس ماحول میں انسان گناہ کرتا ہے اس ماحول میں توبہ پر قائم نہیں رہ پاتا. ماحول تبدیلی کرنے کے لیے ہجرت, ایسے علاقے میں جائے جہاں یہ گناہ نہیں ہوتے. اب ایسا علاقہ آپ کو ملے گا نہیں, تو اس کے لیے پھر تبلیغ کا راستہ ہے. 4 مہینے 40 دن تبلیغ میں لگا لے گا تو وہاں آپ کو انشاءاللہ یہ ماحول نہیں ملے گا, بلکہ اس کے علاوہ اس کے برعکس اچھا ماحول ملے گا. تو ایک تو ہے سزا کا تعلق نا, وہ تو حکومت کا کام میں نے بتایا. اب وہ حکومت تو کر نہیں رہی, تو ہمیں اور آپ کو اپنی اصلاح خود ہی کرنی ہے. اس کے لیے ماحول تبدیل کرنا چاہیے. تو تبلیغ کے راستے میں نکل کے ہزاروں کی زندگیاں تبدیل ہوئی ہیں, ہزاروں نے توبہ کی ہے, ہزاروں کو اللہ نے ہدایت دی ہے. تو اس میں وقت لگانے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن شیطان یہاں ایک مسئلہ یہ کرتا ہے, پھر زانی آدمی کہتا ہے کہ چلو تبلیغ کے لیے تو اگلے سال جاؤں گا, پھر تو توبہ کی توفیق ملی جائے گی جب 4 مہینے, اس وقت تک مزے اڑا لو. شیطان پھر یہ ورغلاتا ہے, توبہ تو بعد میں کر ہی لے رہا. تو یاد رکھو یہ خطرناک کام ہے. پھر یہ اللہ کو بیوقوف بنانے, معاذ اللہ بیوقوف بنانے کی کوشش کرنے والی بات ہو گئی. اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. تو جلد سے جلد توبہ کریں, توبہ کے دروازے کھلے ہوئے. دوسری بات یہ قرآن مجید میں آتا ہے جو لوگ بے حیائی کو فروغ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو میڈیا فروغ دے رہے بے حیائی کو, اور بھی بہت ساری تحریکیں ہیں جو بے حیائی کو, آپ دیکھیں گے اخباروں میں مضامین آتے ہیں. تو دعا کیا کریں یہ لوگ جو بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں, ان میں جو ہدایت کے قابل ہے اللہ ان کو ہدایت دے, جو ہدایت کے قابل نہیں ہے اللہ ان کو دنیا میں ہی وہ دردناک عذاب ہماری آنکھوں کے سامنے دے دے, تاکہ یہ معاشرہ مصیبت سے بچ جائے.
اللہ ان کو تباہ و برباد کرے اور ان کے عذاب سے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی نحوست سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے. یہ دعا کرتے نہیں کرتے؟ ایک بات تو یہ. دوسرا ایک مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے، وہ موضوع سے ہٹ کے ہے، وہ میں کھڑے ہو کے بتاؤں گا تاکہ آپ لوگ ذرا شوق سے سنیں، ٹھیک ہے نا، ذوق سے سنیں. وہ مسئلہ یہ ہے کہ آج کل جادو ٹونوں کا رواج بہت بڑھ گیا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا. عاملوں کا بھی بہت بڑھ گیا ہے رواج. دم درود کرتے ہیں، پھونکے منہ کے لگا رہے ہیں، کسی کے دھڑیوں میں درد ہو رہا ہے، کسی کے ٹخنوں میں درد ہو رہا ہے. میرے پاس کل فون آیا کسی صاحب کا، تبلیغ میں نکلے ہوئے 4 مہینے کے لیے. ان کے ساتھ دارالعلوم کورنگی کے بھی 2-3 علماء ہیں. دارالعلوم کورنگی جو ہمارا اپنا ادارہ ہے اور بالکل برحق ادارہ ہے، وہ دارالعلوم کورنگی کے 2-3 علماء دم درود بھی کرتے ہیں. دم درود سے میری مراد عامل ہیں. ایک تو ویسے ہی کسی پہ دم کرنا وہ تو جائز ہے، ایک ہے باقاعدہ پروفیشنل عامل جسے کہتے ہیں نا، چڑیل لے آنا کسی پہ، چڑیل واپس لے جانا کسی پہ، جن بھوت لے آنا کسی پہ واپس لے جانا، اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں بھی وہ مبتلا ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا سارے فراڈی ہوتے ہیں، 2 نمبر ہوتے ہیں، چاہے دارالعلوم سے ہو، چاہے جامعۃ الرشید سے، میرے اپنے ادارے سے ہی کیوں نہ تعلق، چاہے میرا ہی خلیفہ کیوں نہ ہو. صحیح ہے نا؟ تو اس بارے میں میری رائے تو سب کے سامنے ہے. تو فون آیا، وہ صاحب کہہ رہے تھے، پشاور کے پٹھان ہیں، کہہ رہے کہ ان نے ہم پہ دم کر کر کے ہماری ہڈیوں میں درد کر دیا، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں عملیات، ہم سب کی ہڈیوں میں درد ہو رہا ہے، ہم بڑے پریشان ہیں، اور وہ فلاں فلاں فرقے سے ان کا تعلق ہے. تو یہ بہت سے لوگوں کو واسطہ پڑتا رہتا ہے عاملوں سے نا، جادو کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. تو کہنے لگے آپ ہمیں کچھ بتا دیں کوئی پڑھنے کے لیے کچھ، تاکہ یہ ہڈیوں میں درد نہ ہو. میں نے کہا میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، انشاءاللہ آپ کی قیامت تک کبھی ہڈیوں کے علاوہ ہر چیز میں درد ہوگا، ہڈیوں میں درد نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو میں نے کہا وہ آپ لوگ کو بھی بتا دوں، اور انٹرنیٹ میں پوری دنیا کے سامنے چلی یہ بات کہ عامل جب پھونک لگا رہے ہیں، آپ اس کی پھونک سے ڈر رہے ہیں، تو آپ کو ویسے ہی ڈوب کے مر جانا چاہیے. اس کے پاس پھونک ہے اور آپ کے پاس اللہ نے کیا دیا ہے؟ مکہ. اور وہ بھی پشاور کا مکہ، وہ پشاور کے تھے نا. تو بتاؤ پشاور کے مکے میں زیادہ طاقت ہے یا کراچی کی پھونک میں؟ ایک تو کراچی کے مکے کو پشاور کے مکے سے کمپیئر کریں، پھر پھونکوں کو آپس میں کمپیئر کریں، پھر پھونک بمقابلہ مکہ، اور پھر پھونک بھی کراچی کی اور مکہ کہاں کا؟ پشاور. میں نے کہا آئندہ جب دم کرے تو الٹے ہاتھ سے گریبان پکڑیں اور سیدھے ہاتھ سے رکھ کے ایک ناک پہ زوردار قسم کا مکہ رسید کریں اس کے. کہہ رہے حضرت وہ عالم ہے. میں نے کہا بھاڑ میں جائے ایسا عالم، ٹھیک ہے. حضرت وہ اتنی بڑی داڑھی، میں نے کہا بھاڑ میں جائے ایسی داڑھی. یہ فراڈی لوگ ہوتے ہیں. تو کبھی عامل آئے نا جھاڑ پھونک یوں کرے، اٹھا کے کس کس کے رسید کریں. یہ نفسیاتی اثرات ہوتے ہیں. جب وہ دم کر رہے ہیں آپ نفسیاتی طور پر اس کا اثر قبول کرتے ہیں، تبھی آپ کی ہڈیوں میں درد. آپ قبول نہ کریں اس کا اثر. میں اپنا واقعہ بتاؤں کہ ایک دفعہ کسی گاؤں دیہات میں ہمارا جانا ہوا، وہاں مزار تھا خواجہ غلطان رحمۃ اللہ علیہ. پتہ نہیں کوئی بزرگ گزرے ہوں گے، ہمیں نہیں بتا معلوم. مزار ہے جی خواجہ غلطان رحمۃ اللہ علیہ کا. ہم کسی کام سے گئے تھے، مزاروں پہ ہم جاتے نہیں ہیں. ہمیں بتایا گیا کہ ان خواجہ غلطان رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی بڑی کرامت ہے. اچھا بھائی جس کو دیر ہو رہی ہے تو وہ جا سکتا ہے کیونکہ بہت وقت ہو گیا ہے، تو ایسا نہ ہو پھر مجھے کہیں انہوں نے بٹھا کے رکھا ہوا ہے. جو بات دلچسپی سننے بیٹھ جائے، ورنہ جمعے کی نماز تو ختم ہو گئی ہے نا. جو جانا چاہیں جا سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے. تو نام بتایا گیا خواجہ غلطان رحمۃ اللہ علیہ. حالانکہ غلطان غلط سے نکلا ہے، غلطان کا مطلب غلطیاں کرنے والے، پتہ نہیں کیا نام ہوگا. بھارت کہا کہ یہ بزرگ اتنے نیک تھے، اتنی کرامت ہے کہ ان کی قبر کے قریب اگر کوئی لیٹ جائے تو یہ بزرگ اندر سے اس کو دھکا دیتے ہیں اور وہ لڑکتا ہوا، کلابازیاں کھاتا ہوا دیوار سے جا کے، قبرستان کی آخری دیوار سے جا کے لگتا ہے. ہم نے کہا بھائی عجیب قسم کے بزرگ ہیں بھائی، ہم نے تو آج تک اس قسم کا بزرگ کسی کو زندگی میں دھکا دیتا ہوا نہیں دیکھا، تو قبر کے اندر سے باہر. تو ہم نے کہا فار ایگزامپل کوئی مثال سامنے آئے، تو اس میں 2-3 موٹے موٹے پٹھان تھے، وہ بھی لیٹے. تھوڑی دیر میں ہم نے دیکھا واقعی یہ غیبی طاقت آئی اور دھکا دیتے ہوئے، کلابازیاں کھاتے ہوئے دھاڑ سے دیوار پہ جا کے لگے. بالکل آنکھوں دیکھا، اور لگ رہا تھا کہ یہ بناوٹ نہیں کر رہے، باقاعدہ کوئی طاقت ہے جو ان کو گھما کے وہاں تک لے کے جا رہی. دوسرے آئے جی، وہ بھی لیٹے، کلابازیاں کھاتے ہوئے دھاڑ کر کے لگے. تو وہ پھر اٹھ کے کہنے لگے دیکھا مولوی صاحب آپ یقین نہیں کرتے تھے نا، آپ لوگ بزرگوں کی کرامتوں کو نہیں مانتے نا، دیکھ لیا. ہم نے کہا اب بھی نہیں مانتے، ہم یہ والی کرامتیں باتیں مانتے ہیں، لیکن یہ اس قسم کی ٹیکنیکل کرامتوں کو ہم نہیں مانتے. اور یہ ممکن نہیں ہے قبر کے اندر سے کوئی کسی کو دھکا دے دے. ہمیں پتا تھا یہ شیطانی جنات
ایسی جگہ ہوتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا عقیدہ خراب ہے تو جن ایک تھوڑا سا پش کر کے چلا جائے گا، اس میں کیا جا رہا ہے، اس کا کہے گا یہ مشرک بن جائے. تو اور اگر کسی کو یقین ہو کہ یہ نہیں ہلنے والا اپنی جگہ سے، پھر جنات وہاں ٹائم ضائع نہیں کرتے، پھر جو ہلنے والے ان پہ جا کے ان کو ہلاتے ہیں. تو ہمارے ساتھ ایک مولوی صاحب تھے، اتنا چھوٹا قد ان کا، سب سے ہلکے. ہم نے ان کو اس لیے پیش کیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ وزن کی وجہ سے نہیں ہل رہے ہیں، ٹھیک ہے. ان کو جب لٹایا، وہ چونکہ عقیدہ ان کا صحیح تھا، ایمان مضبوط تھا، تو وہ لیٹ گئے. اب کافی دیر ہو گئی، کوئی لڑکی نہیں لگ رہی، کلابازی نہیں ہو رہی. اب یہ جو پٹھان بھائی کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا کرو سورہ فاتحہ پڑھو. انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ لی، قل واللہ، چاروں قل. پوری تراویحاں کا پروگرام شروع ہونے والا تھا، ایسا لگ رہا تھا پوری تراویحاں ختم ہو جائیں گی یہاں پہ. پھر انہوں نے کہا ایسا کرو اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے تصور کرو میں تھوڑا سا گھوم رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں میں نے تصور بھی کر لیا، نہیں گھومے. میں آیا، میں لیٹا. اب تو میں تھوڑا وزن ہو گیا، پہلے میرا بہت ہی ہلکا پھلکا تھا. تو میں لیٹا، مجھے بھی کچھ نہیں ہو رہا. میں پڑھ بھی رہا ہوں آیت الکرسی بھی، ساری چیزیں دم درود پڑھ لی ہم نے. اور تھوڑا سا ایک دو کلابازی میں نے خود بھی کھائی کہ تھوڑا سا خود بھی تو کرو نا. سارے کام بزرگوں پہ کیوں ڈال رہے ہو بھائی؟ خود بھی تو تھوڑا سا ہلو. تو پھر بھی نہیں ہل رہے. تو ہم جب اٹھے تو وہ کہنے لگے تم لوگ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے. ہم نے کہا اب آپ ذرا ٹرائی کر کے دیکھیں. اب آپ لیٹے، ہمیں پتا تھا اب یہ بھی نہیں ہلیں گے. اب لیٹے تو وہ بھی نہیں ہل رہے. وہ اصل میں جنات بھاگ گئے تھے وہاں سے. انہوں نے دیکھا یہ تو دال گل نہیں رہی، پتلی گلی سے نکلو یہاں سے. تو جنات اتنی جلدی رفو چکر ہوتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ آپ کا مکہ مضبوط ہونا چاہیے. تو جب یہ عامل، کوئی بھی عامل ہو، چاہے نیک ہو پرہیزگار ہو، جب یہ بیٹھ کے پھونکے شوکے لگا رہا ہو نا، اس کو الٹے ہاتھ سے پکڑیں اور رکھ کے اس کی ناک پہ زوردار مکہ رسید کریں. قیامت تک آپ پر اس کا اثر، اس کے دم درود اور پھونکوں کا اثر نہیں ہوگا. یہ میری طرف سے گارنٹی. لیکن اگر آپ نے ڈرنا شروع کر دیا، ہاں یہ پتہ نہیں کہیں ادھر نہ پھونک لگا دے، بہرا نہ جاؤں، کہیں اندھا نہ ہو جاؤں، پھر آپ نکال کے اس کو ہدیے بھی دیں گے، پیسے بھی دیں گے، یار بہت ہی پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، گئے کام سے. بزرگوں کا کام اس قسم کی حرکتیں نہیں ہوتا. بزرگوں کا کام ہوتا ہے دین کی دعوت، لوگوں کو اللہ سے ملانا. اور قبر میں بیٹھ کے دھکے لگانا بزرگوں کا کام نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ پلے باندھ لیں اپنے. دیکھو یہ عامل لوگوں کے ہاں جب پولیس چھاپا مارتی ہے تو کبھی عامل نے کہا ہے سچو صاحب خیر میں تیرے اوپر پھونک مارتا ہوں، ہے بھائی؟ کبھی ماری؟ حالانکہ وہ دوسروں کو پتہ نہیں کیا کیا دکھا رہا ہوتا ہے. مٹکے توڑ کے دکھاتا ہے، سوئیاں نکل رہی ہیں. سب نظر کے دھوکے ہوتے ہیں. یہ نظر کے دھوکے ہوتے ہیں. مٹکا توڑ دیا، سوئی نکل رہی ہے، انڈوں سے سوئیاں، یہ سب نظر کے دھوکے ہیں. مسمرزم کیا جاتا ہے. تو لیکن جب پولیس پہنچتی ہے تو عامل کے پاس تو جنات ہے، وہ پولیس پہ دو چار جنات چھوڑ دے. جن کا تو ساشا بھی کافی ہے. جن اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ اس کے دو تین ساشے چھوڑ دیے جائیں نا جنات کے، وہ بھی ایسے چوکو اٹھا کے پہاڑ پہ پھینک دیں. لیکن پولیس والا ڈرتا، کہے گا جیسے ہی آ گئے یہ سارے عامل بوریا بستر گول کر کے بھاگ جاتے ہیں وہاں سے اپنے چڑیلوں اور جنات سمیت. اس لیے کہ پولیس جاتی ہے پکڑنے کے لیے. اس کو یہ نہیں ہے کہ وہاں جا کے پولیس یہ نہیں کہہ سکتی اپنے ڈی ایس پی سے سر ہم گئے تھے مگر اس نے پھونک مار دی اس وجہ سے ہم واپس آ گئے. پتا ہے بھائی اب وردی اتر جائے گی. اس کو پکڑ کے لانا ہے تو اس کا نفسیاتی اثر پڑتا ہے عامل پر. اس کو پتا ہے میرا دم درود یہاں پہ اثر نہیں کرے گا. پولیس والا اٹھاتا ہے، اس کو اٹھایا جیپ میں پھینکا، چلو جیل میں بندے اندر. اب وہ عامل بلائے جنات کو جو جیل سے نکال کے جائیں اس کو. تو بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ اس طرح کے، تو وہ میں نے ان سے کہا، وہ پشاور والے بھائی تھے، میں نے ان سے کہا کہ ان کو چھپڑ میں لے جائیں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ہم نے مرکز سے رابطہ کیا ہے. تو بزرگوں نے کہا کہ اللہ سے مانگو. اب مرکز والے تو اس لیے کہیں گے، وہ تو نہیں چاہتے نا کہ جماعت میں فساد ہو، لڑائی جھگڑا ہو. میں نے کہا وہ بزرگ ہماری سر آنکھوں پر، ہم ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. لیکن مشورے کی بات یہ ہے، بزرگوں نے جو کہا وہ اپنی جگہ صحیح کہا. لیکن دیکھو یہ پوری جماعت کو برباد کر دیں گے. 4 مہینے کی نکلی ہوئی ہے، یہ سب برباد ہو جائے گی جماعت. تو چھپڑ میں لے جاؤ اور الٹا لٹکا کے طبیعت صاف کر دو. قتل کی اجازت نہیں ہے، یاد رکھو. قتل بدل کی اجازت نہیں ہے. ہاتھ پاؤں توڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے. کہیں کسی کے ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے اور میرے آپ نے توڑوایا. نہ قتل کی اجازت ہے، نہ ہاتھ پاؤں توڑنے کی اجازت ہے، نہ معذور کرنے کی اجازت. تو لٹکا کے طبیعت ہری ہو جائے، پتہ چل جائے کہ آپ کا تعلق پشاور سے ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو میں نے کہا انشاءاللہ اس کے بعد یہ کبھی کسی پہ پھونکے نہیں لگائیں گے. تو وہ بڑے خوش ہوئے. پشاور والے تھے، ٹھیک ہے نا. ان کی مطلب کی بات کی میں نے سمجھ میں آ گئی ان کو. پھر صحیح ہو جائے، بڑے صاحب نہیں ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب تک امید ہے کہ طبیعت ہری
کیونکہ یہ کل صبح کی بات ہے، اب تک امید ہے طبیعت ہری ہو چکی ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.